بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پیارے بھائیوں اور عزیزوں، ہم سے بطور ڈاکٹر اینڈ ڈینٹسٹ جو ایک سوال سب سے مشکل سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے چلو آپ شروع سے ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور ڈینٹسٹ جو سوال مجھے سب سے مشکل لگا ہے وہ یہ ہے کہ جب مریض مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے یہ دانت خراب کیوں ہوں گے۔ اب اس سوال کا جواب دینا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ اس کی بیشتر وجوہات ہو سکتی ہیں، بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بیشتر سب سے زیادہ جو کامن وجہ ہے وہ دانتوں کی صفائی نہ ہونا ہے۔ اب بہت سارے پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وقتاً فوقتاً دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، اپنی طرف سے مکمل صفائی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دانتوں پہ پیلا ہٹ، نیچے سبز سبز جم جانا یا دانت خراب ہونے کی شکایت آتی رہتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی سے متعلق جو معلومات ہیں وہ مکمل طور پہ مریض کے پاس نہیں ہوتی۔ جیسے کہ برش آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو میڈیم، سافٹ، ہارڈ، 3 قسم کا برش اویلیبل ہے، اب تو الٹرا سافٹ بھی آ گئے، لیکن کس برش نے کیا کرنا ہے، کس وقت کس کو استعمال کرنا ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ ماؤتھ واش میں چلے جائیں تو ماؤتھ واش کے سیکشن میں آپ کو بے تحاشا بھرمار نظر آئے گی ماؤتھ واش کی، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کون سا ماؤتھ واش آپ کے لیے ضروری ہے یا بہتر ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا بھی یہی عمل ہے کہ جتنے ٹوتھ پیسٹ کو اتنے موجود ہیں، لیکن مریض کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا ٹوتھ پیسٹ میرے لیے بہتر ہے۔ اب ان چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے صفائی کے بنیادی کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ صفائی کا مقصد دانتوں کو کم از کم 24 گھنٹے میں 2 دفعہ صاف کرنا۔ کیونکہ ایک اسٹڈی کے مطابق 12 گھنٹے میں دانت کے اوپر جو جمع ہوا ہے وہ اتنا سخت پتھر نما ہو جاتا ہے کہ وہ برش سے اتارنا تقریباً مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ اگر دن میں 2 دفعہ برش کریں گے تو آپ کو بہت بہترین رزلٹ ملیں گے۔ اب 2 دفعہ برش کرنے میں بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہے، وہ ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ آپ کھانے کے فوری بعد کر لیں تو بہت ہی اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے فوری طور پہ کھانے کے بعد، عموماً پیشنٹ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کھانے کے فوراً بعد آپ یا برش کر لیں یا کلی کر لیں تاکہ وہ ذرات نکل جائیں۔ اس سے عموماً تمام پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے، ان کو مسوڑوں کی اور جو دانتوں کی شکایات آ چکی ہوتی ہیں وہ تو نہیں، لیکن مزید آنا بند ہو جاتی۔ اسی طریقے سے کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے اس لیے اس کے دانت خراب ہیں، تو یہ بھی ایک غلط علام ہے۔ میٹھا نہیں، چپکنے والا فوڈ، ایسی خوراک جو کہ چپک جائے وہ دانتوں کو زیادہ خراب کرتی ہے۔ تو اس میں لیس بھی آتے ہیں، اس میں پاپڑ بھی آتے ہیں، اس میں بیکری کی تمام آئٹم آتی ہیں، چائے میٹھی ہوں چائے نمکین ہوں، تو یہ ایک غلط علام ہے۔ اسی طریقے سے ڈینٹسٹ ہونے کے ناطے ایک سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بچے کو دانت برش کب شروع کرائے جائے۔ اب یہ سوال بڑا مذائقہ خیز سا ہے، لیکن ہے، میں انہیں اکثر ایک جواب بھی اسی مذائقہ خیز انداز میں دیتا ہوں کہ آپ بچے کا منہ دھلوانا کب شروع کرتے ہیں، ہاتھ دھلوانے کب شروع کرتے ہیں، ناخن کاٹنے کب شروع کرتے ہیں، بال کٹوانے کب شروع کرتے ہیں؟ جب آ جاتے ہیں۔ تو دانت بھی کب صاف کرنے؟ جب آ جانے۔ جب بچے نے سالڈ فوڈ کھانا شروع کر دیا تو آپ کو برش کرنا پڑے گا۔ جب تک سالڈ فوڈ نہیں دے رہے، 6 ماہ سے کم ہے، تو آپ انگلی سے اس کو کلی کرا سکتے ہیں دن میں 1 دفعہ۔ جب کبھی بچے کو نہلائیں، صاف کریں، منہ ہاتھ دھلوائیں تو اس کے منہ میں انگلی پھیر دیں تاکہ اس کے دانت بھی صاف ہو جائیں۔ لیکن 6 ماہ کے بعد تو آپ نے اس کے دانت صاف کرنے ہیں، دن میں 1 دفعہ کریں، سافٹ برش سے کریں۔ بچوں کے اپنے سافٹ برش ملتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ نہ استعمال کریں اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو، لیکن برش سے اس کو پانی کے ساتھ لازمی صاف کریں۔ اسی طریقے سے ایک سوال آج کل لوگوں کا بڑا کامن ہے کہ میرے بچے کے دانت نہیں گرتے۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے تو بچوں کے دانت گر جاتے تھے، اب دانت کیوں نہیں گرتے؟ یا پہلے بچے جو تھے وہ دانت اتنے صاف نہیں کرتے تھے لیکن ان کے دانت اتنے کمزور نہیں ہوتے تھے، ہمارے بچوں کے دانت کیوں کمزور ہوتے؟ دونوں کا جواب ایک ہی ہے، خوراک میں تبدیلی۔ اب خوراک میں تبدیلی سے کیا مانی ہے؟ پہلے سخت خوراکیں کھائی جاتی ہیں، تو ہم بات کر رہے تھے خوراک کی تبدیلی کی۔ خوراک میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ اب جیسے خوراک میں ایک عنصر تھا گنڈیریاں، آج اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ گوشت ہے تو وہ تقریباً گلا ہوا ہے، دیسی یا بغیر پریشر کوکر کے گلا ہوا گوشت ہم نہیں کھاتے۔ اسی طریقے سے روٹی ہے تو انتہائی نرم ہے، بلکہ ڈبل روٹی، اور نرم سے نرم تر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب نرم اور چپکنے والی تو جب نرم اور چپکنے والی غذا کا استعمال آپ زیادہ کریں گے
تو لازمی بات ہے کہ آپ کے دانت نہیں گریں گے. اب دوسری چیز ہے دودھ کا استعمال کی کمی، جس کی وجہ سے کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے. تو چونکہ دودھ، مکھن کی اور دودھ کی دیگر پروڈکٹ کا استعمال اب نہیں ہو رہا، دودھ کی کوالٹی بہت کمپرومائزڈ ہے، تو اس طریقے کے شکایات عمومی طور پہ آتی ہیں. ابھی وقت کی تنگی کی وجہ سے سوالات تو بہت سارے ہیں، آپ بار بار پوچھنا چاہیں گے. اگر کسی کا کوئی خاص سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بھیج دیتا ہے، ہم اس کا جواب دینے کے لیے تمام ہیلتھ سے ریلیٹڈ جوابات دینے کے لیے تیار ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبا کے. شکریہ.